السلام علیکم۔ آج ہم صحیح بخاری سے ایک بہت ہی اہم حدیث پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور یہ قیامت کی ایک نشانی کے بارے میں ہے۔ ہاں، امانت داری کا اٹھ جانا، مطلب جب بھروسہ، ایمانداری یہ سب ختم ہونے لگے۔ بالکل، اور یہ جو جانکاری ہے یہ صحیح بخاری جلد 1 کتاب 3 حدیث نمبر 56 سے ہے۔ جی ہاں، تو آج کا مقصد ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اور آج کے وقت میں اس کی کیا اہمیت ہے نا؟ ہاں بالکل۔ تو شروعات ہوتی ہے ایک واقعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں لوگوں سے بات کر رہے تھے، تبھی ایک دیہاتی شخص آئے اور انہوں نے سیدھا سوال کیا، قیامت کب آئے گی؟ بیچ میں ہی ٹوک دیا ایک طرح سے۔ ہاں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا، اچھا اپنی بات جاری رکھی۔ اچھا، اس سے تو لوگوں کا دھیان اور کھنچ گیا ہوگا۔ یقیناً۔ پھر جب بات پوری ہوئی تب پوچھا، وہ سوال پوچھنے والے صاحب کہاں ہیں؟ تو وہ دیہاتی بولے، جی میں یہاں ہوں یا رسول اللہ۔ جی، تب آپ نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ سبحان اللہ، کیا گہرا جواب ہے۔ اور دیکھیے یہاں امانت کا مطلب صرف وہ نہیں کہ کسی کی چیز لی اور واپس کر دی۔ ہاں، عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے۔ جی، لیکن علماء نے اس کی تشریح بہت وسیع کی ہے، بہت ویاپک ہے یہ۔ اس میں اللہ کا دین ہے جو ہمیں سونپا گیا ہے، صحیح۔ لوگوں کے راز ہیں جن کی حفاظت کرنی ہے، وہ ذمہ داریاں جو ہمیں ملی ہیں، عہدے کی ہوں یا گھر کی۔ ہاں، عہدے کی، پریوار کی، سماج کی، یہاں تک کہ دیکھیے ہماری صحت، ہمارا وقت، ہمارا علم یعنی گیان، یہ سب بھی امانتیں ہیں۔ جی ہاں، یہ سب امانتیں ہیں۔ ان کو صحیح جگہ استعمال کرنا، ان کی قدر کرنا، یہ ہم پر لازم ہے۔ اچھا، تو یہ تو بہت بہت بڑی بات ہوئی، مطلب صرف چیزوں کے لین دین سے کہیں آگے، یہ ہر اس چیز پہ ہے جو ہمارے سپرد کی گئی ہے۔ بالکل۔ لیکن پھر اس دیہاتی نے ایک اور سوال پوچھا، وہ بھی بڑا سوچنے والا تھا۔ ہاں، اس نے پوچھا کہ یہ امانت ضائع کیسے ہوگی؟ ہے نا؟ جی، وہ طریقہ جاننا چاہتا تھا، جی، صرف نشانی نہیں بلکہ وہ ہوگا کیسے۔ بالکل صحیح۔ اور یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب دیا جو میرے خیال میں اس حدیث کا اصل جوہر ہے، جی، اور آج کے دور میں شاید سب سے زیادہ غور کرنے لائق ہے۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، جب معاملات یعنی اختیار، ادھیکار، ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ نااہل لوگوں کے سپرد یعنی ایوگیہ، ناقابل۔ جی، تو اس کا مطلب صرف بڑی حکومتی کرسیاں ہی نہیں ہوئی پھر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف سیاسی لیڈرشپ تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، آپ سوچیں، کوئی ادارے کا سربراہ ہے، کوئی کمپنی کا مینیجر ہے، کوئی مسجد کا امام ہے، یا کوئی بھی شخص جسے کوئی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اگر وہ اس کام کے لیے جو ضروری صلاحیت ہے، جو قابلیت ہے، جو ایمانداری ہے، وہ نہیں رکھتا، یا اہلیت نہیں ہے، ہاں اہلیت نہیں ہے، یا وہ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، یا ناانصافی کر رہا ہے، تو گویا وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ تو یہ تو بھروسے کا قتل ہوا ایک طرح سے۔ بالکل، یہ اصل میں بھروسے کا قتل ہے۔ اور جب ایسے لوگ فیصلے کرنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سماج کا جو پورا تانا بانا ہے وہ بکھرنے لگتا ہے۔ ہاں، ظاہر ہے۔ انصاف کی جگہ ظلم آ جاتا ہے، ایمانداری کی جگہ بے ایمانی، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ صرف ایک نشانی نہیں ہے، یہ سماج کے اندرونی بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو مطلب یہ حدیث ہمیں سیدھے سیدھے بتا رہی ہے کہ کسی بھی سماج کی صحت، اس کی سلامتی، وہ اس بات پر ٹکی ہے کہ ذمہ داریاں کس کے ہاتھ میں ہیں۔ جی ہاں، کہ وہ لوگ قابل ہیں، بھروسے مند ہیں یا نہیں۔ یہ تو ایک بہت بنیادی اصول لگتا ہے۔ بالکل، اور دیکھیے یہ حدیث ہمیں کئی چیزیں سکھاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم خود اپنی زندگی میں امانت دار بنیں، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی۔ چھوٹی سے چھوٹی بات میں کسی کا راز ہے تو راز رکھیں، وقت پر کام پورا کریں، جو ذمہ داری ملی ہے اسے اپنی پوری طاقت اور ایمانداری سے نبھائیں۔ صحیح۔ دوسری بات، جب ہم کسی کو کوئی ذمہ داری دے رہے ہوں، جیسے ووٹ دیتے وقت یا نوکری پہ رکھتے وقت، ہاں ووٹ دے رہے ہوں، کسی کو نوکری پر رکھ رہے ہوں، کوئی عہدہ دے رہے ہوں، تو ہمیں صرف رشتہ داری یا جان پہچان نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ قابلیت اور ایمانداری دیکھنی چاہیے۔ بالکل، اس شخص کی قابلیت اور اس کی امانت داری، کیا وہ اس ذمہ داری کا حق ادا کر پائے گا؟ کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات، دل میں یہ احساس ہمیشہ زندہ رہے کہ ہر کام کا جواب اللہ کو دینا ہے۔ اللہ کا ڈر۔ جی، یہی احساس ہمیں صحیح راستے پر رکھ سکتا ہے۔ تو پھر اگر ہم اس پوری بات کو سمیٹیں تو اس حدیث سے جو سب سے اہم نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ قیامت کی ایک بہت واضح علامت
ایک نشانی یہ ہے کہ سماج میں نااہل ناقابل لوگ ذمہ دار جگہوں پر آ جائیں گے. جی، اختیار والی جگہوں پر. ہاں، اختیار والی جگہوں پر. اور اسی وجہ سے سماج سے بھروسہ اور ایمانداری ختم ہو جائے گی جو کسی بھی صحت مند سماج کی بنیاد ہوتی ہے. ہاں، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کے سامنے بھی کھڑا کرتی ہے میرے خیال میں. کس طرح کا سوال؟ سوال یہ کہ جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے آج کے ماحول میں، آج کے دور میں جہاں اتنی آوازیں ہیں، اتنا شور ہے، ہم کیسے پہچانیں، کیسے پرکھیں کہ کون واقعی کسی ذمہ داری کے اہل ہے اور کون نااہل؟ ہاں، یہ پہچان کرنا ہی مشکل ہے. بالکل. کیا صرف دعوے کافی ہیں، یا جو چمک دمک دکھتی ہے وہ کافی ہے، یا ہمیں گہرائی میں جا کر اس شخص کے کردار کو، اس کی قابلیت کو دیکھنا ہوگا؟ اور پھر جب یہ پرکھ ہو جائے تو اس پرکھ کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنی پسند ناپسند میں، اپنے فیصلوں میں کیسے شامل کریں تاکہ ہم خود انجانے میں ہی صحیح امانت کو ضائع کرنے والوں میں نہ شامل ہو جائیں. واقعی یہ ایک بہت گہرا سوال ہے اور اس پر ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے. اسی فکر انگیز نقطے کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں. کہ ایسا اس لیے کریں تاکہ شاید کسی کے دل میں ایمان کی لو پھر سے روشن ہو جائے، کسی کا ایمان تازہ ہو جائے. کہ اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے. جیسے کتنے دلوں کو سکون دے سکتی ہے، کتنے لوگوں کو صحیح راہ دکھا سکتی ہے. آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے. یہ بات سیدھی امید جگاتی ہے. ایک کلک وہ کسی کے لیے بہت بڑا ثابت ہو سکتا ہے. کسی کی بھلائی، کسی کا ایمان بچانا. عمل کے پیچھے ایک نیک ارادہ اور بڑی امید جوڑ دیتی ہے یہ بات. اللہ ہم سب کو اس خدمت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. کہ یہ عمل اپنے آپ میں ایک مکمل نیکی ہے.